نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج اس کو لگتا ہے کہ اردو زبان میں بات کرنی چاہیے کیونکہ ایسے دوست ہوں گے شاید ان کو سندھی زبان سمجھنے میں دشواری ہو۔ مختصراً گفتگو عرض کی جائے گی۔ دوستو، آج ہم سب آمنے سامنے موجود ہیں۔ اور جیسے بھی ہیں، جو بھی ہمارے حال، احوال، اعمال اچھے یا برے، وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کے لیے موقع عطا فرمایا ہے۔ یہاں ہمیں جو چیز کھینچ کر لائی ہے وہ اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، جو مرشد کامل کے ذریعے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے ذریعے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ وہ نسبت، وہ محبت، وہ کشش آج ہمیں یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ ایک ماحول سا بنا ہے جس میں مختلف لوگ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، جنہوں نے اپنے اپنے گفتگو سے آپ کو محظوظ کیا۔ ان میں وہ احباب بھی تھے جو اپنے طریقہ عالیہ، اس سلسلہ عالیہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ وقت کی قلت کی پیش نظر خلفائے کرام کی گفتگو سننے کا موقع نہیں مل سکا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ خلفائے کرام کی زبانی بھی ان کی کاوشوں کو سنیں گے۔ تو مبلغین بھی آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی خوبصورت کوششیں جو انہوں نے کی ہیں اس سے ہمیں واقف کیا۔ آپ سن رہے تھے، اس میں نوجوان بھی تھے جو روحانی طلبہ جماعت سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے برانچز قائم کی ہیں، انہوں نے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے سلسلہ نقش بندیہ کا تعارف کرایا ہے۔ اس نو عمری میں ان سب نوجوانوں کو ذکر کی چاشنی چکھائی ہے۔ ذکر کی اہمیت کو اس مجمع نے بیٹھے بیٹھے سنا۔ اتنے میں نعت خوان بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے میرے آقا مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نعت سنائی، حضرت سچر سرمست کا کلام سنایا، اور پھر منقبت اپنے مرشد کامل کا شان سننا، اس کا بھی موقع ہمیں ملا، کیونکہ یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ اس سے ہم روح گردانی نہیں کر سکتے۔ ہمارے مرشد کے مرشد حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکین پور شریف والے، اس کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر، جن کو مولویوں کا پیر بولا جاتا تھا، یعنی کافی علماء ان کے مرید تھے، آ کر عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ کی محبت چاہیے، لیکن محبت پیدا ہو نہیں رہی۔ تو حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پیر فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ان کو ارشاد فرمایا کہ مرشد کے شان میں منقبتیں پڑھا کر محبت بڑھے گی۔ تو یہ تو ہم یہ منقبتیں سنتے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں ہم نے سنی، اس ماحول سے ہم مستفید ہوئے۔ یہ تو موجود زمانے موجود میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ ماحول بنانے والے یہ چند لوگ نہیں تھے، یا صرف آپ نہیں تھے، اس ماحول کو بنانے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے بھی ہیں، وہ بھی اس ماحول کا ایک حصہ ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اور ان فرشتوں کی موجودگی یہ ان کی ضرورت ہے۔
فرشتوں کی ضرورت ہے. آپ اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ فرشتے جو ہیں شاید ایسا ہو کہ انسانوں سے بڑھ کر ہیں, بڑے شان مان والے ہیں, لیکن میرا ناقص عقل ہے, معاف کیجیے گا اگر غلطی ہو جائے تو پہلے سے میں دست بستہ معافی چاہتا ہوں, لیکن انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اوپر ہے. تو میری تو امید یہ تھی کہ جب آپ کا ذکر آئے گا تو آپ زیادہ نعرے ماریں گے. آپ نے تو فرشتوں کے نام پر زیادہ نعرے مارے, حالانکہ آپ کا مقام فرشتوں سے کم نہیں ہے. کیوں کم نہیں ہے؟ خدا کیوں بھیجتا ہے فرشتوں کو؟ وہ بھیجتا ہے اس لیے کہ جا کر میرے ان بندوں کی زیارت کرو. بھائی کس کی زیارت کی جاتی ہے؟ جس کی عزت ہوتی ہے, جس کا شان ہوتا ہے, جس کا مقام ہوتا ہے. ورنہ تو ہمیں حکم ہوتا نا پہلے آسمان پر جاؤ, جا کر فرشتوں کی زیارت کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آسمانوں سے بھیجا گیا ہے کہ ٹنڈو اللہ یار کے باسی کی, چمبڑ کے باسی, ٹنڈو جام کے باسی, بیرپور خاص کے باسی, تھر کے باسی, حیدرآباد اور کراچی کے باسی, ٹنڈو غلام علی کے رہنے والے, چار کی موری, طاہر آباد میں بیٹھنے والوں کی جا کر زیارت کرو. دیکھو کیا مقام ہے انسان تیرا. ہمیں دکھ ہے اس چیز کا کہ خدا نے تو عزت سے آپ کو نواز دیا ہے, لیکن ہم اپنی عزت سے واقف ہی نہیں ہیں. یہی بڑا دکھ ہے ہمارے. لیکن اس سے بھی ہم ذرا اوپر جاتے ہیں. یہ پہلے آسمان کی بات ہوئی, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, عرش عظیم, پھر خدا کی بارگاہ. وہ بھی ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک میٹنگ کال کی تھی. آج 2 دن کے نوٹس پر, کل شاید مجھ سے دوست پوچھ رہے تھے کیا ہم شاید مجھ سے غلطی اگر نہیں ہو رہی ہے, اگر غلطی ہو رہی ہے تو میری تصحیح کی جائے, کہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ ہم اطلاع دینے جا رہے ہیں کل یا پرسوں بتا دوں. تو آج سوچ رہا تھا کہ یہ بہت محدود ٹائم ہے, لیکن آج یہ میڈیا کا دور ہے, کمیونیکیشن بڑے عروج پر ہے, تو ماشاءاللہ اور محبت بھی آپ کی کمال کی ہے. سب سے بڑی اہم بات تو یہ ہے. تو یہ دوست آپ پہنچ گئے, تو یہ پریزنٹ کی ایسی حال کی بات ہو رہی تھی. پہلے آسمان, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں سے اوپر عرش عظیم کی بات ہم سوچ رہے ہیں کہ خدا نے بھی ایک میٹنگ کال کی تھی, سب روحوں کو بلایا تھا. علماء کرام کی زبانی آپ نے سنا ہوگا. اور پھر وہ اپنی قدرت سے, وہ اپنے شان سے, جو اس کے لائق ہے, جو اس کو زیب دیتا ہے, جس کو وہ خود جانتا ہے. ہم تو انسان ہیں جو اتنی بڑی کائنات میں جو لامحدود ہے. تصویریں آتی ہیں جب اس خلا کی, تو اس زمین کا وجود اس خدا کی کائنات میں ایک ناخن کے برابر, ایک دل سے بھی معمولی سا ہے, ایک دل سے بھی معمولی کا, یعنی خدا کی کائنات تو لامحدود ہے. ذرا اندازہ کریں کتنا بڑا رب ہے ہمارا, اور اس پوری کائنات کو چلاتا ہے. لیکن اس زمین کے ایک خطے پر انسان کو بھیجا ہے, اور اس زمین کے اس خطے پر ہم نے کیا کیا ہے وہ ہم اور آپ سے مخفی نہیں ہے, مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم صالح ہو. میرے زمین میں اس